سلام سامعین، آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول لڑکیوں کا جزیرہ پارٹ 5 پیش خدمت ہے۔ گیٹ آؤٹ! ایڈیٹر حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ جی ہاں، میں جا رہا ہوں۔ عمران جانے کے لیے مڑا، لیکن تبھی وہاں پہ جو لڑکی موجود تھی جس نے لال پتلون اور نیلی جیکٹ پہن رکھی تھی اس کی ٹانگوں میں ٹانگ مار دی اور عمران وہ بیچارہ دھڑام سے فرش پر گر گیا۔ ایک بار پھر قہقہوں کا طوفان امنڈ پڑا اور لڑکی بڑی سنجیدگی سے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ عمران اٹھا اور مڑ کر دیکھے بنا جھپٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ سڑک پہ ادھر ادھر دیکھ کے وہ سامنے بنے ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا تھا۔ ریسٹورنٹ سے ماہنامہ لچکدار کے دفتر کی زینے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے وہاں پہ جمع رہا۔ شام ہو گئی تھی اور اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اور اس کے علاوہ 3-4 اور بھی لوگ اسی ریسٹورنٹ کی طرف آ رہے تھے۔ عمران اپنے جو کتابیں لایا تھا، جو فائل لایا تھا، ان پر جھک گیا اور اپنے فاؤنٹین پین سے کاٹ چھانٹ کرنے لگا۔ لڑکی اور اس کے ساتھیوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی کی طرف چلے آئے اور کرسیاں گھسیٹ کے بیٹھ بھی گئے۔ عمران چونک کر انہیں احمقوں کی طرح دیکھنے لگا۔ لڑکی عمران کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، کہو دوست، کیا رنگ ہے؟ اوہو! عمران جھیپی ہوئی ہنسی ہنس کر بولا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہیں دیکھا ہے۔ ضرور دیکھا ہوگا، لڑکی بڑے پیار سے بولی۔ کیا چائے ہم لوگوں کو نہیں پلواؤ گے؟ او ضرور ضرور، او بھائی صاحب، ارے بھائی صاحب، اس نے ویٹر کو آواز دی۔ وہ حد سے زیادہ بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ویٹر کو سب کے لیے چائے سموسوں کا آرڈر دے کے وہ پھر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا لکھ رہے تھے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں ایک افسانہ نگار ہوں، عمران نے سر جھکا کر شرمیلے انداز میں جواب دیا۔ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے اس سے پھر سے پوچھا تھا۔ ابن ہدہد۔ آپ کو میرا نام سن کے ہنسی تو آئے گی۔ شاعر لوگ مختلف قسم کے پرندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بیچارے ہدہد کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، حالانکہ ہدہد کا ذکر تو آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ ہدہد جو نبی سلیمان اور ملکہ سبا کا قاصد تھا، تو آپ کو صرف ہدہد ہونا چاہیے تھا، اس میں ابن کیوں لگا دیا؟ ارے آج کل یہ ٹرینڈ میں ہے، عمران نے دانشوروں جیسے انداز میں کہا، جس کو دیکھو ابن لگا رہا ہے۔ نہیں، صرف ہدہد، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ 100% ہدہد معلوم ہوتے ہیں۔ ہوتا ہوں نا؟ ٹھیک ہے، اچھا اب اجازت دیجیے۔ ارے 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 ارے، ابھی تو چائے منگوائی تھی، کیا کروں؟ شاید وہ کہیں دور نکل گیا۔ کون؟ وہی جس سے میں نے چائے کے لیے کہا تھا۔ عمران پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ لڑکی باہر دیکھتے ہوئے کچھ گھبرا سی گئی تھی اور اچانک وہ اٹھی اور باہر کی طرف نکل گئی۔ عمران نے باہر ایک آدمی کو دیکھا تھا، حالانکہ اس کی پشت کھڑکی کی طرف تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران یہ بات محسوس کیے بنا نہیں رہ پا رہا تھا کہ اس کے ساتھی لڑکی کے یوں اچانک چلے جانے پر بالکل بھی حیران نہیں ہے۔ عمران بھی اٹھا اور باہر کی طرف نکلنے لگا۔ کیوں بھائی، اس چائے کا بل کون دے گا؟ لڑکی کے ساتھیوں میں سے ایک نے آواز لگائی۔ میں کیا جانوں، جن کے لیے آرڈر کیا تھا وہ تو چلی گئیں۔ ارے ارے، تو کیا ہم اس کا بل ہم پے کریں گے؟ آرڈر تو تم نے کیا ہے۔ جی نہیں، آپ ہی کو ادا کرنا پڑے گا، میں صرف اپنا بل پے کروں گا، وہ میں نے کر دیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل آیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ لڑکی فٹ پاتھ پہ مل جائے گی، لیکن وہ دکھائی نہیں دی تھی۔ ویسے اس نے اتنی دیر وہاں بیٹھ کے جھک نہیں ماری تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو تعلق پوسٹ باکس نمبر 213 سے ماہنامہ قمر لچکدار کا ہے ہی۔ اس نے ٹیکسی لی اور چل پڑا، لیکن اس کو ذرا ہی دیر میں ٹیکسی کو رکوانا پڑا تھا، کیونکہ ایک دکان کے سامنے وہی لڑکی اسے نظر آ گئی تھی جس نے اسے ماہنامہ لچکدار میں دفتر میں گرایا تھا۔ وہ جلدی میں ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں کچھ رقم دیتا نیچے اتر گیا تھا۔ لڑکی جنرل اسٹور میں کھڑی تھی۔ عمران اس کے پیچھے سے کھڑے ہو کے شوکیسوں پہ نظر ڈالنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ لڑکی ایک دم سے مڑی اور اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے دکاندار سے کہا، میں پھر آؤں گی، اور باہر نکل آئی۔ عمران نے اس کا پیچھا اب نہیں چھوڑا تھا۔ کیا ارادے ہیں؟ اس نے عمران کو مڑ کر گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں چائے پلاؤں گا۔ تم مجھے وہ معلوم نہیں ہوتے ہو جو تم ہو۔ میں حقیقتاً چمگادڑ ہوں،
مگر عام طور پہ لوگ مجھے طوطا کہتے ہیں یا طوطا سمجھتے ہیں۔ کن چکر میں ہو؟ تمہارے چکر میں ہوں۔ اب میں اتنا بھی گاؤدی نہیں ہوں کہ حاتم طائی کو لیلا مجنون کی طرح جوڑا بنا دوں۔ پھر لڑکی کے ہونٹ بھیج گئے تھے، اس کی آنکھوں میں خونخوار سی چمک لہرا رہی تھی۔ میں دراصل صرف تم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ عمران نے سر جھکا کے شرمیلے سے لہجے میں کہا، کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، بس جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ شٹ اپ، کیوں شامت آئی ہے تمہاری؟ مجھے یہی توقع تھی، عمران نے کہا۔ تم اس ایڈیٹر کو مجھ سے زیادہ قابل سمجھتی ہو؟ ہوش میں ہو یا نہیں؟ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ جی نہیں، ہماری بے تکلفی تو بہت پرانی لگتی ہے۔ نہ ہوتی تو تم مجھے ٹانگ مار کے کیسے گرا دیتی؟ میں یہاں بھی یہی کر سکتی ہوں۔ ارے جاؤ، کیا میں تم سے کمزور ہوں؟ ارے اب کی گرا کے تو دیکھو، چٹنی بنا دوں گا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا؟ اب میرے پیچھے آئے تو خیریت نہیں ہے؟ خیرت کی ایسی کی تیسی۔ وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ ارے کیسی انگوٹھی؟ انگوٹھی منگنی کی انگوٹھی جو پچھلے سال میں نے تمہاری انگلی میں ڈالی تھی اور اس کے بعد تم غائب ہو گئی، آج ملی ہو۔ ارے میں کہتا ہوں یہ رشتہ ضرور ہوگا، تمہارے والدین کو بھی اب منظور ہے۔ ارے میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ ٹھہرو، میں ابھی اس ڈیوٹی کانسٹیبل کو بلاتا ہوں اور بتاؤں گا کہ تم میری منگیتر ہو۔ دیکھو بہت بکھیڑا ہو جائے گا، بھیڑ لگ جائے گی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تو بھیا انسلٹ پروف ہوں۔ تم جا سکتے ہو۔ نہیں جاؤں گا، چاہتے کیا ہو؟ تمہارے گھر کا پتہ؟ مجھے بار بار دفتر کے چکر نہیں لگانے۔ لڑکی اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اپنے پرس سے وزٹنگ کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، تم یہاں مجھ سے مل سکتے ہو۔ شکریہ، میں یہاں ضرور آؤں گا، لیکن ایک بات بتاؤ، مقصد کیا ہے؟ جب تک تم یہ پتلون پہننا نہیں چھوڑو گی میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ جس دن میں نے تمہیں غرارے شلوار یا اسکرٹ میں دیکھ لیا، اسی دن تم میری شکل پھر نہیں دیکھو گی۔ ارے تم سے مطلب؟ میں جو چاہوں پہنوں، تم کون ہو؟ لڑکی پھر جھنجلا گئی۔ ارے میں تمہارا منگیتر ہوں اور اس وقت تک رہوں گا جب تک کہ تم یہ پتلون۔ تم مجھے نہیں جانتی، مجھے ایک عورت کے چلنے کا انداز ناپسند تھا، لہٰذا میں نے اس کے شوہر سے اسے طلاق دلوا دی۔ حالانکہ میرے 5,000 روپے ضرور خرچ ہو گئے، لیکن شہر میں وہ چیز تو نہیں رہتی جو مجھے ناپسند تھی۔ تم پر بھی 4,000 خرچ کروں گا، پھر تمہیں یا تو شہر چھوڑنا پڑے گا یا پتلون۔ ارے تم خدائی فوجدار ہو؟ لڑکی دانت پیس کر بولی۔ خدائی فوجدار کا، حوالدار، میجر، کچھ بھی کہو، عمران سنجیدگی سے بولا۔ لڑکی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، دیکھو میں شور مچا دوں گی کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ ارے خدا کے لیے مچاؤ شور، میں تو چاہتا ہوں کہ تم شور مچاؤ، اتنی دیر سے کیا میں جھک مار رہا ہوں؟ چلو شور مچاؤ۔ کیوں؟ پھر کیا کرو گے تم؟ دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ تم کل ہی سے پتلون پہننا چھوڑ دو گی؟ کہو تو پوری اسکیم بتاؤں۔ سنو، تم شور مچاؤ گی، لوگ اکٹھا ہوں گے اور میں کہوں گا یہ میری بیوی ہے، 2 سال گزرے اپنے دادا زاد بھائی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کارڈ پہ تمہارا نام زیبا تحریر ہے، میں تمہیں جنت بی بی کہوں گا یہ اسی لیے پتلون ڈالے پھرتی ہیں کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ہاں چلو شور مچاؤ۔ کتے کمینے، وہ کلکلا کے زیر لب بڑبڑائی، میں صرف 2 منٹ تک تمہارے شور مچانے کا انتظار کروں گا۔ لڑکی اچانک سے دوسری طرف مڑ کے چل پڑی۔ عمران نے بھی وہی حرکت کی۔ ویسے عمران کی یہ حرکت احمقانہ تو لگ رہی تھی، لیکن حقیقتاً اس کی تہ میں بہت کچھ تھا۔ زیبا کے بجائے اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ عمران کی اس حرکت پہ ہلڑ مچاتی، لیکن وہ صرف جھنجلا کے رہ گئی تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود اپنی طرف کسی بھی قسم اپنی تشخیص لگانے سے ڈرتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی طرف پولیس کا دھیان آئے۔ دوسری طرف سیکرٹ سروس کے 8 ممبر جزیرے والی نمائش میں چکراتے پھر رہتے، جو کہ لڑکیوں کا جزیرہ کہلاتا تھا۔ انہیں شیلا نامی لڑکی کی تلاش تھی جس کا حلیہ X2 نے بتایا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ جولیانا فٹز واٹر اور سارجنٹ ناشاد ساتھ میں چل رہے تھے۔ سارجنٹ ناشاد روبدار سا چہرہ رکھتا تھا اور اس کی چڑھی ہوئی مونچھیں بڑی روبدار تھی، لوگ اس کو دیکھ کے گھبرا جاتے تھے، لیکن یہ خوف تب تک ہی طاری رہتا جب تک کہ وہ کچھ بولتا نہیں تھا۔ جہاں وہ اس نے بولنا شروع کیا، سارا وقار رخصت ہو جاتا تھا۔ جولیا کو اس سے چڑ ہو گئی تھی، لیکن اب کیا کرتی؟ اگر اس کے ساتھ نہ رہتی تو تنویر ساتھ میں لگ جاتا، اور تنویر کو تو اسے قطعی ساتھ میں نہیں رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ سارجن ناشاد بھی تھا، لیکن اس کی جو گفتگو تھی وہ صرف اردو ترجموں کے ساتھ ہی تھی، اردو ترجموں ہی تک محدود رہتی تھی۔ اور یہاں پہ اچھا یہ بتاؤ، یہ لڑکی شیلا، وہ آہستہ سے بڑبڑا کے بولا،
کہیں ہمارے X2 کی منظور نظر نہ ہو. بکواس ہے. X2 جیسے لوگ عورتوں کی پرواہ کم ہی کرتے ہیں. جولیا نے برا سا منہ بنا کے کہا. وہ X2 کے متعلق کوئی بھی برا ریمارک سننا پسند نہیں کرتی تھی. X2. سارجن ناشاد نے ایک طویل سانس لی. وہ شاید ہماری قبروں میں بھی گھس آئے گا. اچانک وہ چلتے چلتے رک گئے تھے. جولیا کو یہی محسوس ہوا جیسے کوئی اسے نظر آیا ہو. یہ عمران یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہی جو دوسرے ہزاروں لوگ کرتے پھر رہے ہیں. کیا تم بھول گئے کہ یہ نمائش گاہ ہے، ایک بہترین پکنک اسپاٹ بھی ہے؟ ارے بھائی میرا مطلب ہے کہیں یہ بھی اس لڑکی کے چکر میں نہ ہو. کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس آسمانی تحریر، یعنی وہ جو دھوئیں کی تحریر تھی، اس سے پہلے حماقت کا جال اور اس سے پہلے دھوئیں کی تحریر آپ کے چینل پہ اپلوڈ ہوئی تھی. آپ جا کے وہ پورا ناول سن سکتے ہیں. اس آسمانی تحریر والے کیس میں کیسے ممکن ہوا تھا؟ مجرم تک کون پہنچا تھا بتاؤ؟ کیا ہم یا عمران؟ عمران نہیں پکڑا تھا. X2 نے یا عمران نے پکڑا تھا؟ ارے ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا ہوگا. تم X2 کی اتنی طرفداری کیوں کرتی ہو بھائی؟ ارے کیوں؟ وہ ہمارا آفیسر ہے، میں کیوں نہ کروں طرفداری؟ بھائی میں تو چلا کچھ دیر اس سے چھیڑ چھاڑ ہی رہے گی. اس سے گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. سارجن ناشاد آگے بڑھ گیا اور اس نے عمران کو جا لیا. غیر اداری طور پہ جولیا بھی اس طرف چل پڑی. کن چکروں میں ہو دوست؟ سارجن ناشاد نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولا. کچھ نہیں، سوچ رہا تھا ابابیل کو لاطینی میں کیا کہتے ہیں. عمران نے مڑ کے کہا. پھر جولیا پہ نظر پڑتے ہی کہا، او ہو ہائی مس فولیا. جولیا برا سا منہ بنا کر بولی، او ہو معاف کیجیے گا، مجھے نام ہمیشہ غلط یاد رہتے ہیں. اور میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی؟ آج تو آپ یہاں 8 موجود ہیں. یہ بہت بری بات ہے کہ تم ہم 8 کو پہچانتے ہو. تم شاید شہر میں تنہا آدمی ہو جسے ہمارے وجود کا علم ہے. ارے تو اس میں کیا برائی ہے سارجن شاداب نہیں بھائی، ناشاد ایک ہی بات ہے. کیا برائی ہے؟ برائی تو اسی وقت معلوم ہوگی جب تم ہمارے بارے میں کسی اور سے تذکرہ کرو گے. یعنی جس سے بھی اس کا تذکرہ کروں گا وہ تمہیں گالیاں دے گا. کیوں؟ ارے تم تذکرہ کر کے تو دیکھو کیا حشر ہوتا ہے تمہارا. سارجن ناشاد، اس جگہ آپ کتنی دیر ٹھہریں گے؟ جب تک بیچارہ عمران آپ لوگوں کی حیثیت نہ بھول جائے. عمران نے سر ہلا کے کہا، چلو دوست تمہیں دیکھ لینا، ایسا مت کرنا. سارجن ناشاد کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا. جولیا ساتھ چلنے لگی تو عمران نے اس سے کہا، کیا خیال ہے اس موسم میں کیا کافی اچھی رہے گی؟ جی نہیں شکریہ، جولیا نے کہا اور آگے بڑھ گئی. وہ جانتی تھی عمران اس کا تعاقب نہیں کرے گا. اس کی دانست میں اسے اس کا علم ہی نہ رہا ہوگا کہ سیکریٹ سروس والے یہاں کیوں آئے تھے. اس انتہائی دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہیلدی ڈوز ہے اور ہیلدی ڈوز کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، سب تک پہنچنا چاہیے. کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کا کیا فیڈ بیک ہے. شکریہ.